کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اتنا خام آئل صرف عرب ممالک میں ہی کیوں ملتا ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹرولیم کیسے پیدا ہوتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل خام آئل سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ لاکھوں سال پہلے زمین پر پائے جانے والی مخلوقات کی لاشیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل مٹی کے تہوں کے نیچے آ جاتی ہیں، زمین کے اندر دب جانے اور زمین ٹمپریچر سے خام آئل اور چارکول حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت پوری دنیا پر جاندار آباد تھے، لیکن کوئلہ اور خام آئل صرف عرب ممالک میں ہی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں زمین پر پائے جانے والے جانداروں کی باقیات کو لاکھوں سال گزر جانے کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ کوئلہ پودوں کی باقیات سے بنتا ہے اور خام آئل مائکرو آرگنیزمز کی مردہ باقیات سے بنتا ہے، جیسے پلانکٹن اور کائی جو کہ سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہاں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک میں تو زیادہ تر صحرا ہے اور یہ صحرا پر مشتمل ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ تمام صحرائی علاقہ تقریباً 100 ملین سال پہلے یہ سمندر کا حصہ تھا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ سچ ہے، قدیم زمانے میں یہ ٹیتھیس سمندر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ٹیتھیس کے دریا معدنی وسائل سے مالا مال تھے، اس لیے پانی میں مائکروبز نے جنم لیا جو کہ مقدار میں بڑھتے گئے اور سمندر میں پھیلتے گئے۔ جب ان مائکروبز کی مردہ باقیات پر مٹی اور سالٹ کی تہیں بن گئی اور یہ باقیات تیل اور گیس میں تبدیل ہو گئے، اسی وجہ سے خام آئل زمین کی کئی تہوں میں پایا جاتا ہے۔ ہماری زمین کی سطح کو کئی پلیٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں ہم بر اعظم کا نام دیتے ہیں۔ زمین کا مرکز زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے پگھلا ہوا ہے اور مائع کی شکل میں موجود ہے۔ بر اعظم اس پر تیر رہے ہیں۔ زمین کی حرکت کی وجہ سے یہ پلیٹیں 1 سے 13 سینٹی میٹر حرکت کرتی ہیں، حالانکہ یہ رفتار زمین کے سائز سے نسبتاً کم ہے، اور اسی رفتار سے جب دو پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو یہ بہت بڑا زلزلہ پیدا کر سکتی ہیں۔ 50 ملین سال پہلے ہندوستانی پلیٹ یوریشین پلیٹ ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے ہمالیہ کے پہاڑ وجود میں آئے تھے۔ ٹیتھیس سمندر انڈین پلیٹ کے اور یوریشین کے درمیان میں موجود تھا۔ ان دونوں پلیٹس کے ٹکراؤ کے بعد ٹیتھیس کا سمندر میں ڈوبا ہوا حصہ اوپر ابھر آیا اور سطح سمندر سے بھی اوپر نکل آیا، جسے مشرق وسطیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ زمینی سطح ابھری تو یہ اپنے ساتھ خام آئل اور گیس کے وسائل بھی ساتھ لے آئی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں خام آئل کی دستیابی دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ 10 ممالک جو کہ 5.1 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہیں، جو کہ 3.4% حصہ بنتا ہے پوری زمین کا، تاہم پوری دنیا کے خام آئل میں سے 48% اور گیس کے 38% ذخائر پر مشتمل ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، کئی بر اعظمی بہاؤ اور زمینیں بنی، بالکل اسی طرح جس طرح ٹیتھیس سمندر میں ہوا، لیکن مشرق وسطیٰ کی طرح زمین کا ابھرنا نسبتاً کم رہا۔ اسی وجہ سے خام آئل کی دستیابی مشرق وسطیٰ میں زیادہ ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ یہ پیٹرولیم وسائل زمین پر کب تک دستیاب ہوں گے۔ پیٹرولیم وسائل کی کمی پر قابو پانے کے لیے دنیا آہستہ آہستہ کنونشنل انرجی سے رینیویبل انرجی کی طرف بڑھ رہی ہے، جیسا کہ سولر انرجی جو کہ سورج سے حاصل ہوتی ہے، جیو تھرمل انرجی جو کہ زمین کے اندرونی ٹمپریچر کی وجہ سے، ونڈ انرجی، بایو ماس جو کہ پودوں سے، اور ہائیڈرو پاور جو کہ پانی کے بہاؤ سے پیدا کی جاتی ہے۔ تاہم رینیویبل انرجی کی طرف منتقلی ہمارے لیے اور اس کراز کے لیے بہت مفید ہے۔ گرین ہاؤس بنائے جا رہے ہیں جو کہ گیسوں کے اخراج کو کم کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں کو کم کرے گا اور ہوا پانی کی آلودگی کو کم کر کے انسانی صحت اور ماحول کو بہتر بنائے گا۔